محمد خداوند عالم نے مردوں اور عورتوں دونوں پر جہاد واجب کیا ہے۔ مرد کا جہاد اللہ کے لیے جان و مال کو قربان کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اور عورت کا جہاد اپنے شوہر سے ہونے والی زیادتی اور اس کی غیرت کے پیش نظر صبر کرنا ہے۔ یہ دو طرح کے جہاد مولائے کائنات بتا رہے ہیں کہ اسلام میں جہاد کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ مجاہد کے لیے 7 لاکھ نیکیاں رکھتا ہے، 7 لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے 7 لاکھ درجے بلند کرتا ہے، اور وہ جب تک زندہ رہتا ہے مستقل اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ مجاہد کے فضائل ہیں۔ اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ نے ان پر کسی طرح کا کوئی جہاد واجب نہیں کیا ہے، اور وہ جہاد کے عظیم ثواب سے محروم ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے عورتوں کے لیے بھی جہاد قرار دیا ہے۔ عورتوں کا جہاد اپنے شوہر کی اطاعت اور اس کی پیروی کرنا، بچوں کی پرورش اور نیک تربیت کرنا، اور شوہر کی بد اخلاقی اور زیادتیوں پر صبر کرنا ہے۔ لہٰذا ایسے مجاہد عورتوں کا ثواب جو گھر کی 4 دیواریوں میں رہ کر شوہر کی خدمت اور بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان مجاہد مردوں کے برابر ہے جو اپنی جان و مال سے راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس نے طمع یعنی لالچ کو شعار بنایا، اس نے اپنے نفس کو رسوا اور ذلیل کیا، اور جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا وہ اپنی ذلت پر راضی ہوا، اور جس نے اپنی زبان کو اپنے نفس پر حاکم قرار دیا اس نے اپنے نفس کو ذلیل کیا۔ آپ نے اپنے اس نورانی کلام میں 3 اخلاقی برائیوں کے نتائج اور انسان پر ان کے برے اثرات کی جانب مختصر اور جامع مطالب کے ذریعے اشارہ فرمایا ہے۔ طمع یعنی لالچ کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے حق سے زیادہ کا خواہاں ہوتا ہے اور اپنے حق سے زیادہ چاہتا ہے اور دوسروں کا حق بھی لینا چاہتا ہے، اسے لالچ کہتے ہیں۔ اور جس کا معنی یہ ہے کہ جامہ پہننا ہے، جو کہ اس کے بعد کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لالچی انسان لباس کی طرح لالچ سے چپٹا رہتا ہے اور اس سے الگ نہیں ہوتا۔ یہ واضح ہے کہ لالچی لوگ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اور اپنے لالچی مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے اپنی شخصیت کو کسی بھی حد تک رسوا اور ذلیل کر سکتے ہیں۔ یہ لالچی انسان کی پہچان ہے کہ وہ اپنی ذات کو کسی بھی درجے تک ذلیل کر سکتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیماری کے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر سے اپنی بیماری کے بارے میں بتاتا ہے یا قاضی کو اپنے اوپر ہونے والی ناانصافی کے متعلق بتاتا ہے اور اس سے انصاف کی درخواست کرتا ہے، کسی انسان کا ایسا کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ اس نے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ اس کا حق ہے۔ لیکن ان لوگوں کے سامنے اپنے مسائل اور مشکلات کا اظہار کرنا کہ جن کے اندر مشکلات کو حل کرنے کی بالکل صلاحیت نہیں ہے، بلکہ ایسے افراد کے سامنے زبان کھولنا اپنے نفس کی تذلیل کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
یعنی اپنی پریشانی اگر آپ بتا رہے ہیں تو کسی ایسے کے سامنے بتائیے جو آپ کی پریشانی کو حل کر سکتا ہے۔ مثلا آپ جب مریض ہوتے ہیں تو اپنی بیماری ہر کسی سے نہیں بتاتے بلکہ ڈاکٹر سے بتاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتائیں گے تو وہ اس کا علاج بتائے گا، یا آپ پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی ستم ہو رہا ہے، کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ قاضی کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ انصاف کرے، آپ کو انصاف دلوائے۔ لیکن آپ اپنے پریشانیوں کو کسی ایسے شخص کے سامنے پیش کرتے ہیں جو آپ کی پریشانی حل نہیں کر سکتا، تو آپ اس کے سامنے رسوا ہوں گے اور آپ کا نفس ذلیل ہوگا۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زبان کو حاکم بنانے سے مراد یہ ہے کہ انسان عقل و فکر کے کنٹرول سے خارج ہو جائے اور جو زبان پر آئے اسے کہہ ڈالے۔ یہ بات واضح اور روشن ہے کہ جو الفاظ و کلمات فکر و عقل کے بغیر زبان سے نکلتے ہیں وہ اکثر انسان کے لیے خطرات پیدا کرتے ہیں جن کی تلافی انسان کے لیے ناممکن ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات معاشرے اور خاندان میں لوگوں کی ناراضگی، اختلاف، نفرت اور دشمنی کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان پر انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنے خواہشات نفس کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ما از ابا اکتساب الفضائل و ایسرا اطلافها، فضیلتوں اور اچھی صفات کا حصول مشکل ہے اور ان کو کھو دینا بہت آسان ہے۔ اچھی صفات یعنی اچھی عادتیں اور خصوصیات کا حاصل کرنا ایک سخت امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر معاشرے میں اچھی صفات والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ اچھی اور پسندیدہ صفات بہت مشکل اور سختیوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، جس کے لیے انسان کو اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے اور ہمیں وقت اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی جو انسان اچھائیوں کو حاصل کرتا ہے اس کے لیے اچھائیوں کو حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے اس معاشرے میں برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اچھے لوگ کم ہوتے ہیں۔ جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں تو ہمارے جو دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، ان میں بھی بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں جن میں بری عادتیں زیادہ ہوتی ہے، اچھی عادتیں کم ہوتی ہے، اور انسان بری عادتوں کو جلدی اپنا لیتا ہے، اچھی عادتوں کو بہت مشکل سے اپناتا ہے۔ لہٰذا جو اس نے اچھائیاں حاصل کی ہے وہ بڑی مشکلوں سے حاصل کی ہے۔ انسان کو اپنے نفس کو مار کر اچھی خصلتیں حاصل کرنے اور اچھائیوں کا عادی ہونے میں ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، لیکن اچھی خصلتوں کو کھونے میں ذرا سا بھی وقت نہیں لگتا ہے اور انسان بآسانی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یعنی اچھائیاں حاصل کرنے میں بہت طویل مدت درکار ہوتی ہے، لیکن اچھائیوں کو کھونے میں ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص کی یہی کوشش رہے کہ جو خوبیاں، سختیاں اور مشکلات کا سامنا کر کے اس نے جمع کی ہے ان کو بآسانی ہاتھ سے نہ جانے دے، اس لیے کہ اچھائیوں اور نیک خصلتوں کو باقی رکھنا ان کے حصول سے بھی زیادہ سخت کام ہے۔ اور ایسے ہی جو انسان مومن ہے، محب اہل بیت ہے، انہیں بھی محب اہل بیت رہنا بہت سخت ہے۔ یہ بہت سختی کا کام ہے کہ انسان محب اہل بیت رہے۔ اہل بیت کو ماننا، اہل بیت کی باتوں پر عمل کرنا بہت سخت ہے۔ جو اہل بیت کی محبت پر رہ جائے اور اہل بیت کی محبت پر رہ کر اس دنیا سے گزر جائے وہی شخص کامیاب ہوتا ہے۔
वइल्ला ऐसे लोग भी दुनिया में देखे गए हैं जो अपनी जिंदगी में तो मुहिब अहले बैत थे, अहले बैत के चाहने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में जब उनका आखिरी वक्त आया है, आखिरी ज़माना आया है, अपनी आखिरी उम्र को उन्होंने अहले बैत की दुश्मनी में गुजारा और वो बाइस बना कि वो जहन्नम में जाएं। लिहाजा ज़रूरी है कि हम जिन अहले बैत के चाहने वाले हैं, अहले बैत को मानने वाले हैं, हम खुदा से यही दुआ करें कि हमारी मौत भी मोहब्बत अहले बैत पर हो। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वक़ाल मूसा या कौम इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फ़अलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन। और मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुम वाक़ियन अल्लाह पर ईमान लाए हो तो उसी पर भरोसा करो, अगर वाक़ियन उसकी इताअत गुजार बंदे हो। तो खुदावंद आलम कुरान मजीद में कह रहा है कि अगर तुम वाक़ियन ईमान वाले हो, खुदा पर ईमान रखते हो, तो खुदावंद आलम पर भरोसा करो। जो शख्स खुदावंद आलम पर भरोसा करता है वो ज़िंदगी में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। हिमाद इब्ने हबीब कूफी का बयान है कि वो एक मर्तबा सफ़र हज के लिए रवाना हो रहे थे। रास्ते में सियाह आंधी चली। जब वो आंधी रुकी तो उन्होंने देखा कि वो काफिले से दूर हो गए हैं और एक सहरा में हैं। अब वो सहरा में रास्ता भटक गए हैं। वो देखते हैं कि एक दरख्त है, दरख्त के किनारे आते हैं, दरख्त के साए में आते हैं कि उनकी नज़र एक नूरानी शख्स पर पड़ती है जो उनकी तरफ आ रहा होता है। तो वो उन्हें देखकर झाड़ के दरख्त के पीछे छुप जाते हैं कि कहीं वो मुझे देखकर अलग चले ना जाएं। जब वो शख्स दरख्त के करीब आता है तो हिमाद देखते हैं कि वो दुआ में मशगूल हो गए और नमाज की तैयारियां करने लगे। ऐसा मालूम हो रहा था कि ये कोई वली खुदा है, अल्लाह का वली है। जब हिमाद ने देखा कि वो नमाज में मशगूल हो गए हैं तो उन्होंने भी उनकी इक्तिदा में नमाज को अदा की। और जब वो नमाज से फारिग हो गए तो हिमाद को ख़तरा हुआ कि ये कहीं दूर ना चले जाए। तो उनसे कहते हैं कि ऐ शख्स, मैं अपनी राह खो चुका हूँ, मुझे अपनी राह तक पहुँचा दीजिए। हिमाद कहता है कि मुझे खौफ हुआ कि ये जवान कहीं अब मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए और फिर मुझे ना मिल सके। तो जल्दी से मैं उठा और उसके दामन को पकड़ा और कहा, तुझे उस ज़ात का वास्ता जिसने तुझसे मलाल और रंज को दूर रखा है और जिसने तुझे लज्जत इबादत अता की है, मुझ पर रहम कर। मैं रास्ते से भटका हुआ मुसाफिर हूँ, मुझे मंजिल मकसूद तक पहुँचा। जवान ने मेरी दरख्वास्त सुनी तो कहा, अगर तू सच्चाई और दिल की पाकीज़गी से अल्लाह पर भरोसा करेगा तो कभी भी नहीं भटकेगा। अब मेरे पीछे चला आ और मेरी कमीज के दामन को पकड़ ले। मैंने ऐसा ही किया। मुझे उस वक्त यूं महसूस हुआ गोया मेरे पाँव से ज़मीन निकल रही है। थोड़ी देर के बाद जवान ने कहा, लो तुम्हें मुबारक हो, ये मक्का मुअज़्ज़मा है और उम्मीद है कि तुम्हारे कानों में हाजियों की आवाज़ें आ रही होगी। हिमाद कहते हैं कि मैंने जवान को कसम देकर कहा, तुझे उस ज़ात की कसम जिससे रोज़े क़यामत तुम्हारी उम्मीदें वाबस्ता है, अपना तारुफ कराओ। जवान ने कहा, तूने कसम दी है तो फिर सुन ले, मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हूँ। यानी हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल उसकी मदद भी कर रहे हैं और उसे बता भी रहे हैं कि देखो अल्लाह पर भरोसा करो, तवक्कुल अल्लाह। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी अपनी राह से नहीं भटकता है। लेकिन
جب ہم توکل کرتے ہیں خداوند عالم کی ذات پر تو ہمیں اسباب کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خداوند عالم کی حکمت ہے کہ جو اسباب اس نے مہیا کیے ہیں ہم ان کے ذریعے سے خداوند عالم پر توکل کریں۔ توکل کے لیے اسباب کی ضرورت ہے، اسباب فراہم کیے بغیر وعلیکم السلام اسباب فراہم کیے بغیر توکل کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے۔ جیسا کہ روایت میں وارد ہوتا ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو بنی اسرائیل ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان سے کہا آپ فلاں جڑی بوٹی کو بطور دوا استعمال کریں تو آپ کو تندرستی حاصل ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں دوا نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بغیر دوا کے تندرستی عطا کرے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور اللہ ہی مجھے شفا عطا کرے گا۔ آپ کافی مدت بیمار رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی، مجھے اپنی ذات و جلال کی قسم جب تک تم اس جڑی بوٹی سے اپنا علاج نہیں کرو گے جس کے متعلق بنی اسرائیل نے تمہیں کہا ہے، اس وقت تک میں تمہیں تندرستی نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بلا کر کہا کہ جو دوائیں تم نے تجویز کی تھی وہ میرے پاس لاؤ۔ دوائی لائی گئی، انہوں نے استعمال فرمائی اور چند دنوں میں شفا یاب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات کئی دنوں تک چھپی رہی کہ اللہ اگر بغیر وسیلے کے شفا عطا کر دیتا تو اس میں کیا عیب تھا۔ جب آپ پورے سینہ پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم مجھ پر توکل کر کے میری حکمت کو باطل کرنا چاہتے ہو، ان جڑی بوٹیوں کو جو تم نے جڑی بوٹیاں بنائی ہیں ان میں جو فوائد رکھے گئے ہیں وہ کس نے رکھے؟ وہ خداوند عالم نے ہی رکھے ہیں۔ یعنی خداوند عالم بتانا چاہتا ہے کہ جو اسباب دنیا میں مہیا کیے گئے ہیں اس سے بھی تم فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی توکل تو کرتے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام خداوند عالم کی ذات پر، تو خداوند عالم انہیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے جو دوائیاں بنائی ہے، جو جڑی بوٹیاں بنائی ہے، ان میں جو شفا رکھی ہے وہ خداوند عالم کی ذات نے رکھی ہے۔ تو ہمیں اسباب کے سہارے سے بھی توکل کرنا ہے خداوند عالم پر۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک عابد و زاہد شخص عبادت کی غرض سے آبادی کو چھوڑ کر پہاڑوں میں جا بیٹھا اور دل میں عہد کیا کہ میں رزق و روزی کے لیے کسی قسم کے اسباب فراہم نہیں کروں گا، میرا اللہ غیب سے مجھے رزق عطا کرے گا۔ ایک دن گزرا، کہیں سے عابد کے پاس رزق نہ آیا۔ 2 دن گزرے، کہیں سے رزق نہ آیا۔ اسی عقیدے پر وہ پورے 7 دن گزر گئے، کہیں سے رزق نہ آیا۔ عابد بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گیا اور عرض کی، خدایا جو تو نے میرا رزق مقرر کیا ہے یہی عطا فرما ورنہ مجھے موت دے دے۔ ہاتف کی اسے یہ ندا سنائی دی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اس طرح سے میں تجھے رزق نہیں دوں گا جب تک تو کسی آبادی میں جا کر کوئی کام نہ کرے۔ تو میری حکمت خلقت کو ضائع نہ کر۔ میں بندوں کے ہاتھوں پر صلوات پڑھیں تم میری حکمت خلق کو ضائع نہ کر، میں بندوں کے ہاتھوں بندوں کو رزق پہنچانا بہتر سمجھتا ہوں۔ تو یہ خداوند عالم کی حکمت ہے کہ خداوند عالم نے ایک بندے کے ہاتھوں میں دوسرے بندے کا رزق رکھا ہے۔ تو یہ جو ہم رزق حاصل کرتے ہیں کسی سے، تو یہ وہ بندہ ہمیں نہیں دے رہا ہے بلکہ خداوند عالم نے اس کو ذریعہ بنایا ہے ہم تک رزق پہنچانے کا۔ تو ہمیں توکل کرنا ہے خداوند عالم کی ذات پر، لیکن اسباب کے ذریعے سے۔ تو جو ہم محمد و آل محمد سے مدد مانگتے ہیں
صل علی محمد و آل محمد. ہم اہل بیت اطہار سے مدد مانگتے ہیں تو کیا یہ جو ہم مدد مانگ رہے ہیں یہ اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں عزیزان گرامی. ہم جو یہ اہل بیت سے مدد مانگتے ہیں، اہل بیت سے مدد چاہتے ہیں، اہل بیت سے ہدایت چاہتے ہیں، تو یہ بحکم خدا ہی ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں، اس لیے کہ خداوند عالم نے انہیں مدد کرنے والا بنایا ہے. خداوند عالم نے انہیں اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے. خداوند عالم نے ان کی ذات کو ایسا بنایا ہے کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور ان سے مدد مانگنا کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے. ہم ان سے مدد مانگتے ہیں چونکہ خداوند عالم نے انہیں وسیلہ قرار دیا ہے. اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ وسیلے کے ذریعے سے مجھ تک آؤ، وسیلہ اختیار کرو. تو خداوند عالم نے چونکہ انہیں وسیلہ بنایا ہے، ہم ان کے ذریعے سے خداوند عالم تک پہنچتے ہیں، لہٰذا ان سے مدد مانگنا توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، خداوند عالم کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. وصلی اللہ